بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام محبان اہل بیت عاشقان امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ولادت باسعادت امام رافت الرحمت حضرت موسیٰ بن جعفر الرضا علیہ السلام کی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار اس امام رؤوف کے صدقے میں اپنی رحمت اور رافت کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ رکھے، سب کی دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کی بارگاہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے، ان کے علوم سے، ان کے معارف سے، ان کے روشن بیانات اور ان کی حکمتوں سے ہم سب کو آشنا اور بہرے مند فرمائے، اس پر توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ چلیں آیتوں کا اور عبارتوں کا ترجمہ کر رہے تھے اور سامنے جو مانوس الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی کو ہم پڑھ رہے تھے۔ 7ویں آیت تک بات پہنچی تھی، وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ سورہ مبارک مدثر کی آیت نمبر 56 ہے آپ کی کتاب میں؟ نہیں ہے، 6 ہی آیتیں ہیں، اس میں ایک آیت اضافہ دی گئی ہے۔ چلیں تو اس میں مانوس الفاظ میں یذکرون، وہ سب ذکر کرتے ہیں، وہ سب یاد کرتے ہیں، وہ سب نصیحت لیتے ہیں، اس طریقے کا معنی دیتے ہیں۔ بک نہیں دکھ رہی۔ ترجمہ کرتے ہیں آیت کریمہ کا، وما یذکرون، اور وہ لوگ ذکر نہیں کرتے یا نصیحت نہیں لیتے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے، ہوا اہل التقوی، وہی اہل تقوی ہیں، وہی لوگ پرہیزگار ہیں، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اہل مغفرت اور اہل بخشش ہیں۔ چلیں اس کے بعد اب یہ دوسرا پارٹ آ رہا ہے، تقوی کے آثار و برکات۔ ٹھیک، اس درس میں آپ تمام محترم متعلمین اور محصلین سے درخواست کی گئی ہے کہ نیچے جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کو ایک بار دقت کے ساتھ پڑھیے، قراءت کیجیے، اور پھر جو آیتیں یہاں دی گئی ہیں انہی آیتوں کو تمرین اور مشق کی صورت میں دیں گے، اور پھر آخر میں جا کے ایک بار پھر آپ سے کہیں گے کہ ابتدائی درس کی طرف پلٹیے اور جن آیتوں کو آپ نے بغور پڑھا تھا اب اس کا ترجمہ کیجیے۔ تو پہلے ہی آپ جو ہے دقت اور غور کے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ان عبارتوں اور ان آیتوں کے معنی اور مفاہیم سے کتنے آپ آشنا ہیں، کس حد تک آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کون سا لفظ نیا ہے جس کے معنی آپ نہیں جانتے، تاکہ تمرینوں میں جب اس کا معنی دیا جائے تو اس کی طرف آپ کی خاص توجہ رہے، اور پھر اس الفاظ کی آشنائی اور اس کے معنی اور مفاہیم کی جانکاری کے ذریعے سے ترجمہ آپ کے لیے سہل اور آسان ہو سکے۔ چلے آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے، پہلی آیت، فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ آسان ہے، کوئی نیا لفظ، سخت اور مشکل لفظ نہیں ہے اس میں۔ دوسری آیت سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 100، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، یہ آسان ہے۔ تیسری آیت سورہ مبارک اعراف کی 96 نمبر کی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بھی آسان ہے، اس میں بھی کوئی سخت اور مشکل لفظ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔
چوتھی آیت سورہ مبارک انفال کی 29 نمبر کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ چلیں یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جلدی جلدی پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں، ابھی ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بعد میں کریں گے جب یہ کہیں گے ترجمہ کرنے کے لیے۔ پانچویں آیت ہے سورہ مبارکہ یوسف کی 109 نمبر کی، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ چھٹی آیت ہے سورہ نحل کی 30 نمبر کی، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا قَالُوا خَيْرٌ، یا خیرہ کیا لکھا ہے اس میں صحیح دکھ نہیں رہا، قَالُوا خَيْرًا ہوگا، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ ساتویں نمبر کی آیت سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 138، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ آٹھویں آیت سورہ طلاق کی 3 اور 4 نمبر کی، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ 9 نمبر کی آیت پھر سورہ طلاق کی 4 نمبر کی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ 10ویں سورہ طلاق کی 5 نمبر کی، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 7 میں محسنون کے معنی یوں کیجیے، نیکی کرنے والے افراد، نیکی کرنے والے لوگ، احسان کرنے والے نہیں، نیکی کرنے والے لوگ۔ محسن نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا، اسی کی جمع ہے محسنون، نیکی کرنے والے لوگ، نیکی کرنے والے افراد۔ آیت نمبر 9 میں من کے معنی میں کیجیے، فی کا معنی لیجیے، ہے نا؟ آیت نمبر 9 میں کہاں تھا؟ من امرہ یسرا، کہیں فی امرہ یسرا ہویا۔ چلے اب آئیے نئے الفاظ، مانوس الفاظ، نئے الفاظ یہاں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جلدی جلدی مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اسماعیل نبی کا نام ہے، حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ قرا آبادیاں، بستیاں، قریہ کی جمع ہے، عربی میں گاؤں کو، بستی کو، آبادی کو قریہ کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے قرا، یعنی بستیاں، آبادیاں، شہر۔ اسحاق یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کیا تھے؟ دونوں بھائی تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، دو الگ الگ ماؤں سے، ایک ہاجرہ کے فرزند ہیں اور ایک سارہ کے۔ چلیں اس کے بعد فتنتن، فتنہ یعنی امتحان، آزمائش۔ فتنہ یعنی یہ فتنہ نہیں فساد والا، سمجھ رہے ہیں؟ فتنہ یعنی آزمائش، امتحان۔ یعقوب، حضرت یعقوب جناب یوسف کے والد صاحب، نبی کے نام۔ ان تتقوا، اگر تم سب تقوی اختیار کرو، ان تتقوا اگر تم سب پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اولاد بلد کی جمع ہے، بیٹے، ٹھیک۔ تفلحون، تم سب نجات پاتے ہو، تم سب نجات پاتے۔ تفلحون، تم سب کامیاب ہوتے، نجات پاتے۔ برکات، برکت کی جمع ہے یعنی برکتیں۔ حسب یعنی کافی، ہے نا؟ ہاں، وہ حسب نسب والا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حسب یعنی معنی ہے کافی،
حسن، حسن یعنی خوبصورتی، اچھائی، اچھا، حیث و ہر جگہ ہر طرح جس طرح، حیث و ہر جگہ ہر طرح جس طرح، عہد، عہد یعنی عہد و پیمان، وعد و وعید، ذو ذا ذی کیا ہے والا اور صاحب کا معنی دیتا ہے. ٹھیک، یہ الگ الگ حالتیں بنائی ہے، حالت رفیع میں ذو، حالت نصبی میں ذا، حالت جری میں ذی، معنی سب کا ایک ہی ہے. یہ تو اس میں سے ہے مکبرہ میں سے. چلیں، یوسف یہ نبی کا نام ہے. سیئات، سیئہ کی جمع ہے، سیئہ یعنی برائی، گناہ، سیئات یعنی برائیاں، گناہ. ٹھیک، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، وہ روزی دیتا ہے. فتحنا ہم کھولتے ہیں، ہم نے کھولا، یعنی دونوں معنی کیا ہے اس کا، ماضی اور مضارع کا. فتحنا ہم نے کھولا، فتحنا ہم کھولتے ہیں. یجعلو وہ قرار دیتا ہے، لا یحتسب وہ گمان نہیں کرتا، لا یحتسب وہ گمان نہیں کرتا. امور امر کی جمع ہے، بہت سے کام. مادہ کیا، کیا چیز، کس چیز، کیوں، کس لیے، اس طریقے کا معنی دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل میں آتا ہے استفہام کے لیے، سوال کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں. یتقی وہ تقوی اختیار کرے، یا یتقی وہ تقوی اختیار کرتا ہے. مخرج اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، گشائش، راہ نجات، نکلنے کا راستہ. یسر یعنی آسانی، سہولت ہے نا. ان مع العسر یسرا، عین سے جو عسر آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سختی اور مشکل کے، اور جو یا کے ساتھ آتا ہے یسر، اس کے معنی ہوتے ہیں سہولت اور آسانی کے. یکفرو وہ چھپاتا ہے، اعلمو تم سب جان لو، ان تؤمنو اگر تم ایمان لے آؤ. اب یہاں سے مشق و سوالات اور تمارین کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. مشق نمبر 1، صحیح جواب پر نشان لگائیے. ٹھیک، سب سے پہلے کیا ہے، عربی کے کلمات دیے گئے ہیں جو اوپر کی آیتوں میں کیا ہے آئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک، اور پھر 2 آپشن میں الف اور بے میں عربی کلمات اور الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں. 2 آپشن میں سے جس آپشن میں اوپر دیے گئے عربی کے کلمات کے صحیح معنی ہے اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے، جو غلط ہے اس کو چھوڑنا ہے. چلیں، دیا ہے یرزقو، یجعلو، یکفرو. الف میں دیا ہے یرزقو وہ روزی دیتا ہے، یجعلو وہ قرار دیتا ہے، یکفرو وہ چھپاتا ہے. بے میں دیا اس نے روزی دی، اس نے قرار دیا، اس نے چھپایا. الف صحیح ہے، چونکہ سب مضارع کے صیغے ہیں تو حال کا معنی کریں گے، ماضی کا معنی نہیں کریں گے. ٹھیک، چلے. نمبر 2، یسر مخرج اور حسب. الف میں دیا ہو یسر یعنی آسانی، مخرج یعنی راہ نجات، حسب یعنی کافی. با میں دیا یسر یعنی آسان، مخرج یعنی خارج، حسب یعنی حساب. الف صحیح ہے، با غلط ہے. نمبر 3، یتقی، ان تتقو فتحنا. الف میں ان کلمات کے معنی دیے گئے ہیں. یتقی وہ تقوی اختیار کرتا ہے، ان تتقو ان سب نے تقوی اختیار کیا. فتحنا ہم نے کھولا. بے میں دیا اس کا وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اگر تم سب تقوی اختیار کرو ہم کھولتے ہیں. نیچے والا صحیح ہے، بے. یتقی، یتقی کیوں کیوں کرے کا معنی دے گا؟ مضارع ہے نا تو کرتا ہے. ہاں، اتقی، یتقی.
یا تھا اس کے آخر میں، اصل میں یہ تھا ناقص یائی یا حذف ہو گیا ہے، ہاں وہ سب ہے، آپ اس معنی پہ غور دیں، اس میں مت جائیں زیادہ. سمجھ ابھی اوپر بھی کیا دیا تھا یہ تقی کا، وہ تقوی اختیار کرتا ہے. ان اور فتحنا ماسی کا صیغہ ہے، لیکن اوپر دونوں معنی دیا تھا. ابھی ہم کھولتے ہیں یا ہم نے کھولا، دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ہاں. تو ابھی اوپر جو معنی انہوں نے کیا ہے، آپ کیا ہے فی الحال اسی معنی کو ذہن میں رکھیں، اپنی طرف سے بہت زیادہ اس میں جو ہے آپ گہرائی میں نہ جائیں. سمجھ رہے ہیں اس میں کیا اعلال واقع ہوا ہے، اس کی اصل کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نحو اور صرف کے مراحل ہیں، وہاں جا کر کے کسی کا، یہاں صرف جو معنی بیان کیے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ انہی معنی کو ذہن میں رکھیے. حیث لا یحتسب سیئات، حیث یعنی جہاں، لا یحتسب وہ گمان نہیں کرتا، سیئات برائی، بے میں دیا ہے. حیث یعنی جہاں، لا یحتسب وہ گمان نہیں کرتا، سیئات برائیاں. کون سا ہے؟ با صحیح ہے، کیا ہے؟ بے والا صحیح ہے. نمبر 5 تفلحون، ذو ذا ذی مادہ، الف میں ان کلمات کے معنی دیے، تم سب نجات پاتے ہو، بالا اور کیا، تم سب نے نجات پائی، صاحب کس چیز، کون سا ہے؟ الف والا صحیح ہے. چلے اب اس کے برعکس رہے گا، اوپر معانی دیے گئے ہیں، پھر الف اور بے دو آپشن میں عربی کے کلمات دیے گئے ہیں. اوپر کے معانی نیچے دو آپشن میں دیے گئے عربی کے کلمات میں سے کن کلمات کے معنی ہے، اس پر صحیح کا نشان آپ کو لگانا ہے. جیسے وہ قرار دیتا ہے آسانی، الف میں دیا ہے، وہ قرار دیتا ہے یجعلو اور حسب، با میں دیا ہے یجعلو اور یسر، با صحیح ہے. یجعلو وہ قرار دیتا ہے، یسر آسانی. دو وہ چھپاتا ہے، ہم کھولتے ہیں، یکفرو فتحنا، یکفرو مخرج، الف صحیح ہے. وہ چھپاتا ہے، ہم نے فتح دی، ہم کھولتے ہیں. پھر دوسرے میں کیا دیا؟ غلط دیا ہوا ہے کتاب میں، کہاں دیا ہوا ہے؟ وہ چھپاتا ہے، ہم نے فتح دی. یکفر سیئات غلط ہے. فتحنا مخرج وہ بھی غلط دیا ہوا ہے، ترتیب غلط ہے، لیکن ہر اعتبار سے غلط ہے. چلو یہ جو کفر وہ چھپاتا چلو یہ صحیح ہے. اور جناب یہ ہم نے فتح دی، جناب سیئات کا بھی نہیں مانا ہے. فتحنا سیئات یعنی برائیاں ہیں، فتحنا یہ نہیں، ہاں فتح دی، لیکن مخرج کا پھر مانا کہا جائے گا. مخرج وہ چلو مان لیں گے کہ اس کا معنی ہو گیا ہم نے فتح دی، لیکن مخرج کا معنی چھپاتا تو نہیں آتا. یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کو یہاں لگے ہم نے فتح دی، نا غلط دیا ہوا ہے. چلے یہاں ہماری کتاب میں صحیح ہے، اس میں آپشن ہے الف، یکفرو وہ چھپاتا ہے، فتحنا ہم کھولتے ہیں یا ہم نے کھولا. چلے نمبر 3 بالا برائیاں، ماذا سیئات، ذو ذی سیئات، بے صحیح ہے. ٹھیک جی. نمبر 4 جہاں راہ نجات، حیثو مخرج غلط ہے، حیثو کیا ہے؟ الف صحیح ہے، الف صحیح ہے. حیثو جہاں، مخرج راہ نجات، حیثو حسب کے معنی کافی کے ہیں. جی. چلے نمبر 5 کافی وہ گمان نہیں کرتا، حسب لا یحتسب، یہ الف صحیح ہے. یسر آسانی، سہولت، لا یحتسب تو یہ تو صحیح ہے، لیکن چلے 5ویں میں الف صحیح ہے، با غلط ہے. ٹھیک. مشق نمبر 2 صحیح عبارت اور عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. ٹھیک. اب عبارت دی گئی ہے، پھر عبارت کا 2 آپشن میں ترجمہ کیا گیا ہے. ایک ترجمہ
اوپر دی گئی عبارت کا صحیح ترجمہ ہے اور ایک ترجمہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. جو ترجمہ صحیح ہے اوپر کی عبارت کا صحیح مفہوم جس میں بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہوگا، دوسرا غلط ہوگا. ٹھیک. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ٹھیک. الف میں ترجمہ دیا ہے اگر وہ لوگ تقوی اختیار کرتے تو وہ قرار دیتا ان کے لیے حق و باطل کو جدا کرنے والا. بریکٹ میں ذریعہ اگر تم سب خدا کا تقوی اختیار کرو وہ قرار دے گا تم سب کے لیے حق و باطل کو جدا کرنے والا. کون صحیح ہے؟ بے والا. بے والا. ان تتقو ہے، سمجھ رہے ہیں، جمع حاضر کا صیغہ ہے تو تم سب آئے گا، وہ لوگ نہیں آئے گا یا وہ سب. خالی اس میں وہی غلطی ہے اوپر وہ لوگ تقوی اختیار کرتے ہے نا. ان یتقو ہوتا وہ صحیح ہوتا. ان تتقو اگر تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو یا کرتے یا جعل وہ قرار دیتا یا دے گا. صحیح ہے، بے صحیح الف صحیح نہیں. اگر وہ لوگ کہاں سے آئے گا؟ وہ لوگ کا معنی کہاں سے؟ اب رہے نا تقوی اختیار کرتے یا کرو. چلے نمبر 2 فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. بے میں دیا ہے تو خدا کا تقوی اختیار کرو اے عقل والوں. پس خدا کا تقوی اختیار کیا عقل والوں نے. الف صحیح ہے نا. پس کے معنی میں آتا ہے تو کی معنی بھی ہو اگر تو پس سمجھ رہے ہیں. تو خدا کا تقوی اختیار کرو اے عقل والوں. صحیح کیا کہ نہیں امر ہے نا فاتقوا اللہ. یہاں ماضی کا معنی کیا ہے. نمبر 3 ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا. الف میں دیا ہے اور یقیناً اگر بستیوں والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. اور اگر اے بستیوں والے لوگوں تم سب ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو. الف صحیح ہے. ٹھیک. نمبر 4 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. الف میں ترجمہ دیا ہے جو بھی خدا کا تقوی اختیار کرے گا. بریکٹ میں خدا قرار دے گا اس کے لیے راہ نجات. بے میں دیا اور جو بھی خدا کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے پیدا ہو جائے گی ایک راہ نجات. کون ہے؟ الف والا ہے کیونکہ اس میں فاعل کا ذکر نہیں آیا ہے کہ کون راہ نجات دے گا. پیدا ہو جائے باقاعدہ. یجعل لہو یجعل کا فاعل کیا ہے؟ اللہ. لہو نہیں یہ تو اس کے من کی طرف جائے گا. لہو یجعل میں جو ہوا پوشیدہ ہے وہ ہے فاعل یعنی اللہ. ٹھیک. نمبر 5 فَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. الف میں دیا ہے اور اگر وہ سب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور بے میں اگر تم سب ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تم سب کے لیے اجر عظیم ہے. بے صحیح ہے اگر تم سب ایمان لے آؤ تقوی اختیار کرو. آیت نمبر 3 میں آمنو اور اس طرح کے بعض موارد میں فعل ماضی کے فعل مضارع معنی ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صیغہ ماضی کا ہوتا ہے لیکن دلالت
کیا ہے معنی حال پہ کرتا ہے یا مستقبل پہ کرتا ہے؟ صحیح مضارع کا معنی دیتا ہے، آسان لفظوں میں کہا ہے۔ صیغہ ماضی کا ہوگا لیکن معنی مضارع کا دے گا۔ اس کے کچھ شرائط اس کے قاعدے قانون ہیں، نکاح میں ہے، دعا میں ہے، بد دعا میں ہے، طلب میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری جگہ وہ آئے گی آگے تفصیل تو وہاں پہ بتایا جائے گا۔ ابھی سے ذہن کو ٹینشن میں مت ڈالو، اس کا اتنا رکھو ذہن۔ چلے کون سا جز صحیح ہے؟ اب پہلے والی تمرین کے بالکل برعکس، اوپر پہلے ترجمہ دیا گیا ہے ایک، اور پھر نیچے الف اور بے میں دو عبارتیں دی گئی ہیں۔ اوپر ترجمہ کس عبارت کا، الف کا یا بے کا، اس پر نشان لگانا ہے آپ کو۔ اور جو خدا کا تقوی اختیار کرے، خدا قرار دیتا ہے اس کے لیے اس کے کام میں آسانی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ بے صحیح ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، اور یقیناً قیامت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ الف میں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا۔ کس کا ہے؟ ہاں بے والا، ہاں بے صحیح ہے۔ ایک دار المتقین کا ہے، مگر یہ جو آ رہا یقیناً کہا جا رہا کہاں یقین؟ آپ نے نہیں لام میں تاکید ہے نا، دار الآخرت صحیح۔ اور یقیناً دار الآخرت یعنی قیامت کا گھر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ چلنا، وہ چھپائے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، وہ چھپائے گا تم سے تمہارے گناہوں کو۔ یکفر عنکم سیئاتکم، یکفر عنہ سیئاتہ، کیا ہے؟ الف صحیح ہے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، لیکن ان سے ان کے گناہ، سیئات کے معنی کیا ہے؟ گناہ، برائیاں، ٹھیک۔ چلے نمبر 4، یقیناً خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ان اللہ مع الذین اتقوا۔ بے کا بالکل واضح ہے۔ چلے اب یہ مشق نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل مختصر عبارتوں کا لفظ بلفظ ترجمہ کیجئے۔ 1-2 دن کی فرصت ہے آپ کے پاس، وقت ہے، آپ آیات کا بغور مطالعہ کیجئے اور دیکھ کر کے آئیے تاکہ سر درس ان عبارتوں اور آیتوں کا ترجمہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکے۔ وقت تمام ہو گیا، درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔